اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو جنت سے لے کر زمین تک اور پھر زمین سے لے کر کے آخرت تک انہیں تنہا نہیں رکھا، بلکہ انسانوں کے ساتھ ہی رہنے کا اسے موقع عطا فرمایا۔ زمین پر انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ عز و جل جنت کے اندر جنتی رفقا عطا فرمائے گا اور جنت میں رفاقت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں انسان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سے جڑا رہے اور انسان کے درمیان دوری نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی سچویشن بڑی عجیب بنتی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے کٹے، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے فاصلہ۔ میاں بیوی کے اندر بھی ماضی میں جتنی محبت نظر آتی تھی حال میں اتنی محبت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ اپنے بچوں سے جدا نظر آ رہے ہیں، بچے ماں باپ سے کٹے نظر آ رہے ہیں۔ سوسائٹی میں ایک دوسرے سے لوگ کٹتے جا رہے ہیں، فاصلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا دین فاصلہ بڑھانے کے لیے نہیں، فاصلہ کم کرنے اور انسانوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے یہ مجھ سے روٹ گیا، اس کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا، بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی، شوہر اپنی زندگی کو تنہائی کے اندر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، بچے گھر چھوڑ کر کے بھاگتے نظر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آج معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہیں، اور آج معاشرہ اس طریقے سے بکھرتا نظر آتا ہے، ٹوٹتا نظر آتا ہے، اور دن بدن انسان کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے ہر طبقے کا انسان اس وقت اس چیز کی تلاش کے اندر ہے کہ یہ فاصلہ نہ بڑھے، رشتے نہ ٹوٹیں، الفت کا رشتہ نہ ٹوٹے، اور آپس میں محبت کے ساتھ زندگی کے لمحات گزرتے چلے جائیں۔ تو قرآن مقدس نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ چاہیے، اور زندگی کا کیسا بھی موڑ تمہارے سامنے آ جائے، اگر اس سے نکلنا ہے اور اس کا علاج تمہیں چاہیے تو تمہیں کسی اور انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روئے زمین پر ایک ایسا انسان بھیج رہا ہوں جو انسان پیدائش سے لے کر کے انسانوں کی زندگی کی آخری سانس تک پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے کے لیے وہ آئیڈیل کے طور پر موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ انسانوں کے سامنے بھیجا، اور آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے محتاج بنا کر کے نہیں بھیجا، مالک و مختار بنا کر کے بھیجا۔ اختیار اتنا کہ زمین سے اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اختیار اتنا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اختیار اتنا کہ زمین کو حکم دے تو زمین لوگوں کو گرفتار کر لے، اختیار اتنا کہ درخت کے تنے کو حکم دے دے تو جھومتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے۔ لیکن اتنی ساری طاقت اور اتنی ساری قوت کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مقدس نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے قریب جو غلاموں کا جم غفیر نظر آتا ہے، اور ہر کوئی جو تم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے،
تو آؤ میرے محبوب اس کی وجہ ہم تمہیں بتا دیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت سے ان کے لیے تم نرم دل ہو. اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ غلاموں کا جمگٹا تمہارے قریب نہ ہوتا, یہ لوگ تم سے دور ہوتے چلے جاتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جسے پروردگار نے آئیڈیل کے طور پر پیش فرمایا, اس ذات کے قریب لوگوں کے ہجوم کی وجہ قرآن مقدس نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنا بڑا ہو اس بڑائی کی وجہ سے, انسان جتنا طاقتور ہو اس طاقت کی وجہ سے, انسان جتنا قوت والا ہو اس قوت کی وجہ سے, انسان جتنے بڑے عہدے والا ہو اس عہدے کی وجہ سے اسے کسی پر سختی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اسے چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب لوگوں کا جمگھٹا رہے اور لوگ اسے اکتساب فیض کریں, تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے نرم دل ہونا پڑے گا اور نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آج اگر ساس یہ تصور کرے کہ میں گھر کی بڑی ہوں, میں جو چاہوں کروں, نہیں, ایک فکر ہمیں ملتی ہے کہ وہ اگر نرمی کا مظاہرہ کرے تو بہو بھی جان چھڑکتی نظر آئے گی, بچے بھی جان چھڑکتے نظر آئیں گے, اور اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو بیوی بھی اپنی متاع زشت اس پر قربان کرتی نظر آئے گی, اور اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو بچے بھی اپنی جان اپنے ماں باپ پر چھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد رکھیں, سوسائٹی کی بقا, سوسائٹی کی یونٹی, سوسائٹی کا اتحاد, سوسائٹی میں اتفاق اسی وقت ممکن ہے جب اللہ عز و جل نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں اور نرمی کا مظاہرہ کریں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ, ایک مختصر سی حدیث ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اپنی سوسائٹی کا ممبر کس کو بنایا, اپنی سوسائٹی کا فرد کسے بنایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہاں پہلے بڑوں کی تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا, یہاں پہلے بڑوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت. من لم یرحم صغیرنا, پہلے اس کے تذکرے سے آقا کریم یہ واضح فرما رہے ہیں کہ ہر بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے پر شفقت کرے. اس کا تذکرہ پہلے فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس کو بڑا مقام ملے اس بڑے مقام والے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے پر پہلے شفقت کرے, اور جب ظاہر سی بات ہے چھوٹے پر شفقت کا وہ مظاہرہ کریں گے تو چھوٹے کو بھی بتا دیا, خبردار تم اس محبت کا غلط فائدہ نہ اٹھانا, بلکہ وہ تم سے شفقت کرتے ہیں, تم ان کا احترام کرو. اگر یہ دونوں چیزیں سوسائٹی میں رہیں تو حضور نے اپنی سوسائٹی سے اسے نہیں نکالا, بلکہ فرمایا اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹوں پر کوئی شفقت کرتا ہے اور بڑوں کا احترام کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ پیارے کی سوسائٹی کا ممبر بن جایا کرتا ہے. آج صدیاں گزر گئیں, جانور بھی آقا کریم کی محبت میں گرفتار, درخت و پتھر بھی آقا کی محبت میں گرفتار, انسان بھی آقا کی محبت میں گرفتار, فرشتے بھی آقا کی محبت میں گرفتار, ہر کوئی حضور کی محبت میں گرفتار. وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے, اتنے نرم دل تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی بھی تکلیف کو گوارا نہیں فرمایا کرتے تھے اور برداشت نہیں کرتے تھے. کون نہیں جانتا وہ لوگ
جو شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے آئے، وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے ساتھ آئے، جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے آئے، لیکن اس کے بعد جب وہ گرفتار کیے گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، مجرم تھے، جرم کیا تھا انہوں نے، لیکن جب ان قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر جب مسجد نبوی شریف کے اندر بٹھایا گیا اور رات کو جب قیدیوں کے کررانے کی آواز آئی تو مصطفیٰ اپنا بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، قیدیوں کے کررانے کی آواز سے مجھے نیند نہیں آتی۔ کتنے نرم دل تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سوسائٹی کے اندر نرمی تلاش کرو، آج چھوٹی سی بات میں انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ بیوی کی سچویشن یہ ہے، شوہر نے ایک سوال کیا تو تیوری چڑھ گئی، جواب کے اندر نہ جانے کتنے جملے اس نے کہہ دیے۔ شوہر کی پوزیشن دیکھو، بیوی نے اگر حکم کی تعمیل نہیں کی تو مزاج کے اندر غصہ آ گیا۔ یہ ساری سچویشن وہ ہے جو ہمارے معاشرے کو توڑ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی یونٹی کو فنش کر رہا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، عام طور پر سوسائٹی کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس جملے کو لے کر کے انسان سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور سختیاں اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ ترش روح ہو، سخت مزاج ہو اور سختی ہی سے کام لیتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس شخص کے اندر اللہ نے کوئی بھلائی نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میرے رب کی نرمی دیکھو، میرے رب کی مہربانی دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بیوی ایک بات نہ مانے تو گھر سے نکال دیں یا سخت سست کہنا شروع کر دیں، لیکن صبح سے لے کر رات تک ہم اپنے رب کی ہزاروں باتیں نہیں مانتے، لیکن اس کریم کی شان یہ ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں، نعمتیں بھی دے رہا ہے، موقع بھی دے رہا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربانی کی بارشیں بھی نازل فرما رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب معراج ہوئی تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے حجابات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے زمین پر جب نظر دوڑائی تو تحت الثری تک آپ نے دیکھا تو زمین پر کچھ لوگوں کو آپ نے گناہ کرتے دیکھا۔ اسی وقت بارگاہ سمدیت میں دعا کی، اے اللہ تیرے اس نافرمان بندے کو ہلاک کر دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا پر اللہ نے اس بندے کو ہلاک تو کر دیا، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ختم ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا مت کرنا۔ اس لیے کہ میرا کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو میں فوراً سزا نہیں دیتا، اس امید پر رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اور اگر یہ توبہ اس وقت نہیں کرتا پھر بھی اس کی موت سے پہلے تک میں امید پہ رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے یہ توبہ کر لے اور میں اس کے بعد گناہ کے باوجود میں اسے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، اور اگر وہ مرنے سے پہلے بھی توبہ کیے نہیں کرتا اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تب بھی میں عذاب نہیں دیتا، میں اس امید پر رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی اولاد اس کی مغفرت کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس کی مہربانی دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے، اور اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن
کما احسن اللہ الیک، لوگوں پر احسان کرو اس طریقے سے جس طریقے سے خدا نے تم پر احسان کیا ہے۔ آج ہماری سچویشن جدا ہے، ماں بن گئی تو مزاج بدل گیا، شوہر ہیں تو مزاج بدل گیا، گھر کے بڑے ہیں مزاج بدل گیا، اور یہ مزاج کے بدل جانے کی وجہ سے گھر کے اندر رشتے بھی ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور خاندان بھی بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اس رسول کے حوالے سے جسے میرے مولا نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس رسول سے رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ تمہارے قریب جو غلاموں کا جھمگھٹا دیکھتے ہو نا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تم نرم دل ہو۔ آج دل سخت ہو گئے، آج دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ بیٹا ماں پر زیادتی کرنے کے اندر ہچکچاتا نہیں ہے، بیوی شوہر پر زیادتی کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہے، اور بکھرتے ہوئے گھر اور ٹوٹتی ہوئی سوسائٹی کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر یہ بات آج کی گفتگو میں آپ نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھلے آپ کو بزدل کہتی ہو، لیکن آپ بزدل نہیں، آپ اللہ کے رسول کی رحمت کے حصے دار ہیں۔ سنو، الامن والعلا کے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ارشاد نقل فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کا دل نرم ہے، جس کسی کا دل نرم ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا، میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا۔ یعنی نرم دلی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بزدلی ہم کہیں گے، بلکہ یہ نرم دلی وہ ہے جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصے کے ملنے کے مترادف۔ آپ ذرا سوچو، آخر ہم قرآن مقدس شروع کرتے ہیں، کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو اللہ کے کئی نام تو ہیں، لیکن اس نام کے ساتھ کیوں شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اس کی شان علام بھی ہے، اس کی شان جواد بھی ہے، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، لیکن جب قرآن سکھانے کا وقت آیا تو قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہاں بھی اپنی رحمت والی صفت کا تذکرہ فرما کر دنیا کے ہر استاد کو درس دیا گیا، اے دنیا میں پڑھانے والوں، تم اپنے طالب علموں کو جب پڑھاؤ تو نرمی اور شفقت کے جلوے بکھیرو، اس لیے کہ میں خالق ہو کر جب محبوب کو قرآن سکھا رہا ہوں تو میری اس صفت کے ذکر کے ساتھ کہ جس میں رحم کا ذکر ہے، الرحمن علم القرآن، اے پڑھانے والوں تم بھی جب کسی طالب علم کو پڑھاؤ تو یاد رکھو نرمی کی صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ جب نرمی کی صفت کے ذریعے تم پڑھاؤ گے سینہ بھی کھل جائے گا اور یہ خود بھی رحمت کا پیکر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نرمی ہے۔ دنیا کے ہر مظلوم کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوا بن کر، دعا بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ آج ہماری بہنوں کا مزاج بدل گیا، سہیلیاں جس راستے پر لے چلی چل گئیں، مس گائیڈ کسی نے کیا اس کے نقش قدم پر چل گئیں، نہیں پڑھ رہی حضور کی زندگی کو، نہیں مطالعہ کر رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو۔ آپ ذرا دیکھیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ عورت ہی کو ملا ہے، سب سے پہلا فائدہ۔ آپ ذرا دیکھیں ابو لہب کی کنیز سویبہ، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لاتے ہیں، سویبہ نے دوڑ کر ابو لہب کو جا کر بتایا
تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ابو لہب نے خوشی سے سویبہ کو آزاد کر دیا. گویا حضور دنیا میں پیسی جانے والی عورتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے عورتوں غم نہ کرو، میرے آنے کے ساتھ ہی سویبہ کو جس طریقے سے غلامی سے نجات ملی ہے، ایسے ہی جو بھی میرے آنے کی خوشی منائیں گی اللہ عز و جل انہیں دونوں جہاں کے غم سے نجات عطا فرمائے. اے خواتین اسلام، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والی خواتین، آقا کا احسان نہ بھولو، آقا کی کرم نوازیاں نہ بھولو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو نہ بھولو. آج سوسائٹی کے اندر عورت کی سچویشن وہ نہ ہوتی جو آج نظر آ رہی ہے، بلکہ ایسی ہوتی کہ عورت سب سے بلند و بالا مقام رکھتی ہوئی نظر آتی اور اس کو عزت و سربلندی کا تاج مل جاتا. اگر عورت اپنی نگاہوں کے سامنے کسی اور کو بسانے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بساتی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک کو اپنے لیے آئیڈیل بناتی. نرمی اللہ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ قرآن جو اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی طاقتور کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اتنی طاقتور کتاب. لیکن جب رب نے یہ قرآن نازل کیا تو جن کو نصیحت حاصل کرنی ہے اس کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن کو مشکل نہیں نرم آسان بنا دیا اور خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا، آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ گویا اللہ عز و جل اپنے بندوں کو کوئی چیز تکلیف والی دیتا ہی نہیں ہے، اور نہ پروردگار جل جلالہ سختی کو پسند فرماتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور جس کے دل میں نرمی ہے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اللہ نے کچھ حصہ اسے عطا فرما دیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو اہل سنت و جماعت کے اندر رواج ہے اولیاء کے آستانوں پہ جانے کا، ان کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کرنے کا، یہ کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سارے ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو ایک ولی، ایک صحابی، ایک تابعی یہ سخت دل نہیں ملیں گے. یہ سب کے سب، اب دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ عز و جل نے صحابہ کی صفت بھی جب بیان فرمائی تو کیا خوب فرمائی، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہے. یہاں بھی اس صفت کا تذکرہ فرمایا. اولیاء کرام کی شان بھی دیکھو تو وہاں بھی آپ کو نرمی نظر آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ، اپنی حاجتوں کو رحم دل لوگوں کے سامنے رکھو کہ تمہاری حاجتوں کو وہ رحم دل لوگ پورا کریں. سرکار کی حدیث شریف آپ ذرا دیکھیں، چہرہ چڑھا ہوا ہو، زبان سے پھول کی بجائے انگار نکلتے ہوں، کوئی آدمی جانا ملنا پسند نہیں کرے. لیکن جہاں میٹھے بول منہ سے نکلتے ہوں، شفقتیں ہوتی ہوں، مسکراہٹیں ہوتی ہوں، پیار ہوتا ہو، آدمی وہاں جانا پسند بھی کرتا ہے، ملنا بھی پسند کرتا ہے، بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے، اٹھنا بھی پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دل کے اندر اس کی عظمتوں کا راج چلتا ہے. آج دنیا کے اندر بیٹے کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ آپ بیٹے پر سختی کرتے ہو تو بیٹے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، محبت کرتے ہو تو بیٹا جان چھڑکنے کے لیے آپ کے اوپر تیار ہو جاتا ہے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر
یہ چیز نکل سکتی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے کی غلطی پر بچے کو تنبیہ نہیں کرنا چاہیے. وہ سختی ضروری ہے جو سدھار کے لیے بچے کے اوپر ماں باپ کرتے ہیں. اس لیے کہ ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو اگر وہ سرجری کرتا ہے تو مقصد پیشنٹ پر ظلم کرنا نہیں ہوتا. یہ سرجری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدن کاٹ کر اس برائی کو نکال کر اسے ہمیشہ کے لیے تندرستی دے دیں. ایسے ہی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے پر سختی کرتا ہے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں سے برائی نکل جائے اور آگے کی زندگی وہ اطمینان سے گزار سکے. وہ سختی بھی ضروری ہے. لیکن سوسائٹی میں جینا ہے, سوسائٹی میں زندگی گزارنی ہے, سوسائٹی کے اندر عزت اور وقار حاصل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے نرمی کے پیکر بنو, شفقت کے پیکر بنو, محبت کے پیکر بنو. تمہاری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے بلکہ تمہاری ذات سے ہر ایک کا دل خوش ہو جائے. آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اسی لیے ارشاد فرماتے احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے. اور دل ٹوٹ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخله النار. جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک ماں کی ممتا کو دیکھو, ماں کے اندر کیا چیز اللہ نے کٹ کٹ کے بھر دی. نرمی بھر دی, رحمت بھر دی, پیار بھر دیا, شفقتیں بھر دی ہیں. اتنا بھر دیا اللہ عز و جل نے ماں کے دل کے اندر کہ ایک ماں خود تکلیف گوارا کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اب اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں. یہی وجہ ہے کہ ایک باپ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے, بچے کے ایجوکیشن کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, بچے کی تعلیم کے پیچھے خرچ کرتا ہے, بچے کے مکان کے پیچھے خرچ کرتا ہے. لیکن زمانے کے اندر مجھے ایسا بچہ شاید ہی کہیں ملا ہو کہ جب اس کے پیٹ میں درد ہوا ہو اور وہ ابا ابا کہہ کر پکارتا ہو. نہیں, جب جب وہ پکارتا ہے تو ماں ماں کہہ کر کے پکارتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر باپ کے مقابلے میں زیادہ رحمت رکھی. پتا چلا یہ محبت ہی ہے جو بچے کو ماں سے قریب کر دیتی ہے. یہ محبت ہی ہے جسے بچہ بار بار مصیبت کے اندر آواز دیتا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کے کنیزوں, ذرا سوچیں کہ نرمی جانور پر بھی کی جائے تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. جانور پر بھی کی جائے. غالباً امام غزالی یا امام رازی علیہ الرحمت والرضوان کا واقعہ تشریف لے جا رہے تھے. ٹھنڈی کا موسم تھا. ایک بلی کو نالی کے اندر ٹھنڈی کے اندر بہت زیادہ کانپتے ہوئے انہوں نے دیکھا. انہوں نے اس بلی کو اٹھایا, اٹھا کر اسے اپنی آستین کے اندر ڈال دیا اور پھر لے کر گھر پر آئے اور اس کے اوپر لحاف ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی کپ کپی کم ہوئی, اسے راحت ملی. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا حضرت امام غزالی یا امام رازی علیہ رحمت والرضوان کا. تو اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں رب نے مجھے بخش دیا. کہا حضور تقوی کی وجہ سے, زہد کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تلاوت کی وجہ سے, خدمت خلق کی وجہ سے, مخلوق کی بھلائی کی وجہ سے. وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں بس ایک ہی عمل میرے قریب کو اتنا پسند آیا کہ ٹھنڈی سے کانپتی ہوئی بلی کو میں نے جو اٹھا کر اسے راحت پہنچائی تھی. اللہ نے فرمایا اے بندے تو جب بندہ ہو کر میری مخلوق پر مہربانی کیا
تو میں بھی اللہ ہو کر کے تجھ پر مہربانی کر رہا ہوں، جا میں نے اس عمل کے عوض میں تجھے بخش دیا۔ یہ ہے نرمی۔ سوسائٹی نہ ٹوٹتی اگر ایگو پرابلم نہ ہوتا، سوسائٹی نہ بکھرتی اگر تکبر نہ ہوتا، سوسائٹی نہ بکھرتی اگر آج انسان گرم مزاج نہ ہوتا۔ یہ ساری پریشانی اس لیے ہے کہ ہم گرم مزاج ہیں، سخت روح ہیں اور سخت دل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج سوسائٹی بکھرتی نظر آ رہی ہے اور معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمبل ریکویسٹ، کہ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بچیوں، درگزر کی عادت بناؤ، معاف کرنے کی عادت بناؤ، لیٹ گو کرنے کی عادت بناؤ، کمپرومائز کرنے کی عادت بناؤ اور نرمی اپنے اندر پیدا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں نرمی ہوتی ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس سے بھلائی بھی نکل جاتی ہے۔ آج نرمی نہیں رہ گئی، تھوڑی سی بات پر آدمی سامان اٹھائے، چلی بچی اپنے ماں کے گھر، چلی سیپریشن کا تقاضا کرتے ہوئے الگ سے رہنے کے لیے، لیٹ گو کی عادت بناؤ، اف درگزر کی عادت بناؤ، اور تمہارے لیے کسی اور کی لائف آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ تمہارے لیے آئیڈیل یا تمہارے لیے قانون اور تمہارے لیے اگر کوئی چیز دستور ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ ان کے قانون، ان کی شفقت اور ان کی لائف کو اگر سامنے رکھ کر کے تم نے اپنی زندگی گزاری تو تمہاری دنیا بھی مطمئن ہوگی اور تمہاری آخرت بھی اطمینان کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قربان جائیے یہاں پر کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک کمیونٹی کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک مخلوق کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء۔ تم زمین والے پر مہربانی کرو، آسمان کا مالک تم پر مہربانی فرمائے گا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی کی بارش نازل کرے، لیکن ہم کس کے لیے مہربان ہوں، ہم کس کے لیے نرمی کریں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ مزاج سے ہٹ کر کے ایک بات ہوئی تو ہم نے سارے رشتے توڑ دیے، لیکن میرے کریم کی رحمت کے ہم پھر بھی امیدوار ہوتے ہیں۔ تو امید اگر اللہ کی رحمت کی ہے تو ہمیں بھی وہی چیز کرنی پڑے گی جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ لیٹ گو کرو، معاف کرو، درگزر کرو، عفو کا معاملہ اختیار کرو۔ اگر یہ چیز اختیار کرو گے تو سوسائٹی جڑی بھی رہے گی، اتحاد بھی رہے گا، یونٹی بھی، اور گھر بھی انشاءاللہ رش کے جنت بنے گا۔ ہر بڑے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے پر مہربانی کرے، ماں بچے پر مہربانی کرے، شوہر بیوی پر مہربانی کرے، ساس بہو پر مہربانی کرے، اور ہر چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا احترام کرے، بہو ساس کا احترام کرے، بچے ماں کا احترام کریں۔ اگر دنیا اس کو اپنا سمجھے یا نہ سمجھے، میرے مصطفیٰ اپنی سوسائٹی کا اسے ممبر بناتے ہوئے نظر آتے۔ اگر حضور کی سوسائٹی کا ممبر بننا ہے تو رحمت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو، نرمی کو اپنی زندگی میں شامل کرو، محبت کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ میں تو قرآن کی جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو اللہ کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی پسند فرماتا ہے، تکلیف پسند نہیں فرماتا۔ اور سرکار کی شان بھی بیان کی گئی تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تمہارا تکلیف میں گرفتار ہونا یہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں، اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نرمی کو اپنا مزاج بنائیں۔ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس سے بھلائی بھی نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل کے اندر ہم حاضر آئے ہیں، ہمیں اس میلاد پاک کی محفل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو
پکارنا بھی چاہیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی کے اندر نرمی کو پیدا کرنا چاہیے. جس چیز میں بھی نرمی ہوگی اس میں برکتیں بھی ہوں گی، بھلائی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو پروردگار قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے، اور پروردگار ہم میں سے وہ ساری خرابیاں نکال دے جن خرابیوں کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتی ہو، اور ان اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن اچھائیوں کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. مجھے امید ہے کہ میری بہنیں آج کے اس اجتماع کے بعد اپنی سوچ کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنی تھنکنگ کے اندر، اپنی مینٹلٹی کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر چینجز لانے کی کوشش کریں گی اور سافٹ بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گی. صرف اتنا سوچو. مجھے پھر ایک حدیث یاد آ گئی، میں اسے عرض کر دوں. ایک صحابی اپنے غلام کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھائے تھے. صحابی اس غلام سے غلطی ہو گئی تھی، مارنے کے لیے کوڑا اٹھائے تھے کہ سرکار پیچھے سے آ گئے اور فرمایا اس غلام پر تم مارنے کے لیے کوڑا اٹھائے ہو، سنو اگر اسی طریقے سے تمہارا بھی مالک خدا ہے تمہاری غلطی پر سزا دے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کوڑا رکھ دیا اور غلام کو آزاد کر دیا. پتہ یہ چلا کہ ہم اگر بڑے ہیں تو ہمارا بھی بڑا ہمارا رب ہے. ہم چھوٹوں پر اگر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، غلطی پر سخت ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری غلطی پر اگر مولا ہم پر کڑی کارروائی کرے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی کو